اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. سورة المائدہ آیات نمبر 89 پارہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تمہارے قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ سامعین محترم، قسم جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، جن کی جمع احلاف اور ایمان ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، نمبر 3 منعقدہ۔ نمبر 1 لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کی کہتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ نمبر 2 یمین غموس، وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے، شرعاً اس کے لیے کفارہ نہیں۔ نمبر 3 منعقدہ، وہ قسم ہے جو انسان اپنے بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے۔ ایسے قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قسم کا کفارہ یعنی 3 کاموں میں سے کوئی ایک اپنے اختیار سے کر لیا جائے۔ نمبر 1 اول یہ کہ 10 مسکینوں کو متوسط درجہ کا کھانا صبح و شام 2 وقت کھلا دیا جائے۔ نمبر 2 یا یہ کہ 10 مسکینوں کو بقدر صدرپوشی کپڑا دے دیا جائے، مثلاً ایک پاجامہ یا تہبند یا لمبا کرتا۔ نمبر 3 یا کوئی مملوک غلام آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، یعنی اگر کسی قسم توڑنے والے کو اس مالی کفارہ کے ادا کرنے پر قدرت نہ ہو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، نہ کپڑا دے سکے اور نہ غلام آزاد کر سکے، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھیں۔ بعض روایت میں اس جگہ 3 روزے پے در پے مسلسل رکھنے کا حکم آیا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک کفارہ قسم کی 3 روزے مسلسل ہونا ضروری ہے۔ میں تنبیہ کے لیے 2 امر ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اول ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یعنی یہ ہے کفارہ تمہارے قسم کا جب تم نے قسم کھائی۔ دوسرا اس کے بعد ارشاد فرمایا واحفظوا ایمانکم، یعنی اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی قسم کھا لی ہے تو بلا ضرورت شرعی یا طبعی قسم کو نہ توڑو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قسم کھانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، اپنے قسم کو محفوظ رکھو، جب تک شدید مجبوری نہ ہو قسم نہ کھاؤ۔